لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے. فرسٹ آف آل تو وہی درخواست انور بھائی کے حوالے سے کنڈیشن کوئی بہتر نہیں ہے تو دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیے گا. دوسرا، میں گروپس میں اس طریقے سے اس وقت ایکٹیویٹ نہیں ہوں اور شاید ایک دو دن اور بھی یہی صورتحال رہے گی، لیکن جیسے جیسے وقت ملے گا تو انشاءاللہ میں ضرور کروں گا. اگر کبھی کوئی تھوڑا وقت ملتا ہے تھوڑا بہت دیکھ بھی لیتا ہوں، سن بھی لیتا ہوں. میں تمام دوستوں سے صرف ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ٹف ٹائم ضرور ہے، مشکل ضرور ہے، انتہائی مشکل کہہ سکتے ہیں آپ، بٹ ہمیشہ کی طرح ایک ہی بات کروں گا کہ جسے کہتے ہیں نا نا امیدی کفر ہے، اور امید کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. آج لیگل ٹیم انشاءاللہ چیزوں کو ریویو کرے گی، اور ابھی چونکہ اس کا یہ جو آرڈیننس جو آیا ہے یہ گزٹ نوٹیفیکیشن ہونا ہے، اور پھر بہت ساری اسٹل چونکہ ریومرز ہیں دس از فیکٹ کہ یہ والا جو نئی جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں ہم اپنی بات کو اگر بیچ میں سے نکال بھی دیں تو اس کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. بہت سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں جن کی وجہ سے یہ بار بار گورنمنٹ کو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کرنا پڑ رہی ہے امینڈمنٹس وغیرہ، دے آر ناٹ سیٹسفائیڈ. اور ہوپ فلی چونکہ جو پریویس آرڈیننس ہے وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج تھا، اور ہوپ فلی یا تو اسی کو ہی آگے کنٹینیو کیا جائے گا یا ہو سکتا ہے آج کل پرسوں کسی بھی ٹائم اس آرڈیننس کو جسے کہتے ہیں کہ وہ ایٹ لیسٹ ہائی کورٹ لیول پہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے چیلنج ضرور کر دیا جائے گا. اور اب ایسے وقت میں جسے کہتے ہیں نا کہ دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن از دس کہ ہمیں کیا کرنا ہے. میں نے پہلے بھی جو مین گروپ ہے اس میں ایک بات کی تھی کہ بہت سارے دوست جن کو شوق ہے دھرنا دینے کا، میں کہوں گا موسٹ ویلکم. بہت سارے دوست جن کو لیگل ٹیم پسند نہیں ہے، وکلاء پسند نہیں ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، موسٹ ویلکم. لے آئے اپنا وکیل، ضرور کریں. اور جس حد تک کوئی بھی شخص جسے کہتے ہیں نا دامے درمے سخنے جو بھی وہ ہیلپ کر سکتا ہے سیف صاحب کی اس کو کرنا چاہیے ہے. اور وہ صرف سیف صاحب کی ہیلپ نہیں ہے، وہ 5 لاکھ خاندانوں کی ہیلپ ہے. ہم سارے ان کو ایسے تمام احباب کو ویلکم کریں گے. اور ایسے بھی احباب ہیں کہ جن کو بہت زیادہ چبھن ہے، تکلیف ہے، جو کہ ڈفرینٹ گروپس کے اندر ایکٹیو ہیں کہ جی نیب میں اپلیکیشنز دینی چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، تو میں ان کو بھی ویلکم کروں گا. اس کی ریزن اگر واقعی آپ کو 100% یقین ہے کہ آپ 5 لاکھ خاندانوں کا بھلا کر رہے ہیں، آپ جاتے ہیں، جا کے آپ اپلیکیشنز دیتے ہیں اور آپ کو 100% یقین ہے کہ یہ 5 لاکھ خاندانوں کو جو ہے وہ ادارے اکاموڈیٹ کر دیں گے اور کل کو آپ کا ضمیر ملامت نہیں کرے گا، تو میں کہوں گا موسٹ ویلکم، ضرور کریں. ممکن ہے کہ ہر گروپ کی منزل ایک ہو، خواہش ایک ہو. ہر شخص کی خواہش یہی ہو کہ یہ 5 لاکھ خاندان سیف ہو جائے، لیکن یہ پاسبل ہے کہ ڈائریکشن غلط ہو سکتی ہیں، اور کسی کی سوچ کو غلط نہیں کہا جا سکتا. ہو سکتا ہے نیک نیتی کی بنیاد پہ ہو، سنسیریٹی کی بنیاد پہ ہر آدمی بات کر رہا ہو، لیکن الٹیمیٹلی جسے کہتے ہیں نا کوئی بھی شخص عقل کل نہیں ہوتا، پرفیکٹ صرف رب کی ذات ہے. ہمیں جسے کہتے ہیں کہ باہمی مشاورت کی ہمیشہ سے ضرورت تھی، ہے اور رہے گی.
اس حوالے سے اگر آپ ٹاپ لیڈرشپ کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، یا بہت سارے دوست کرٹیسائز کر رہے ہیں ونس اگین، تو میں ان سے ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ سوئی ہوئی نہیں ہے. ہر چیز پہ، ہر معاملے پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گی. اور میں یہاں ایک صرف ریکویسٹ کروں گا کہ صرف میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہمارا کام یہ ہے کہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جو ایک کلیئر پکچر ہے، وہ اگر ہم سامنے رکھیں گے، سچ کی بنیاد پہ اگر ہم بات کریں گے، تو انشاءاللہ ہمیں کسی بھی جگہ پہ کوئی شرمندگی نہیں ہوگی. اگر میں اس کے کنکلوژن کی طرف آؤں کہ اب آگے کیا ہو سکتا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صرف سیف صاحب کا کیس نہیں ہے. دیر آر لاٹ آف کیسز، اور ہر جسے کہتے ہیں نا گروپ فریک، وہ اپنی اپنی جگہ پہ ایکٹیو ہے. وہ ان چیزوں کی طرف آ رہے ہیں، اور ایک خاص طور پہ جو تاجر طبقہ ہے ان کی طرف سے جو چیز سامنے آ رہی ہے کہ یہ تمام ترمیم جو لانے کی جو بیسک جو ایک بیک گراؤنڈ تھا، وہ یہ تھا کہ پرائیویٹ پرسنس کو نیب کی جو ریسٹرکشن سے باہر رکھا جائے. اب اگلا کوشچن یہ آ جاتا ہے کہ جی جسے کہتے ہیں نا کہ چیٹنگ کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے کہ پبلک ایٹ لارج کے حوالے سے، تو کوشچن از دس کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. ریزن کہ نیب میں جتنے بھی کیسز جاتے ہیں وہ ہزاروں، لاکھوں یا کروڑوں والے تو ہوتے ہی نہیں ہیں، بلینز آف روپیز کے ہوتے ہیں. اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ چھوٹا فراڈ ہے اور یہ بڑا فراڈ ہے؟ ٹھیک ہے، تو بہت سارے ابہام آج بھی موجود ہیں. اور میں نے پہلے بھی دن جو ایک بات کہی تھی، میکسیمم چانسز آر دیر کہ یہ تھرڈ امینڈمنٹ آئی ہے، تو کسی بھی وقت ہم فورتھ امینڈمنٹ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اب ایسے وقت میں جسے کہتے ہیں کہ ایموشنل ہو کے ڈیسیژنز لینا، ہمارا خدا نہ کرے کوئی ایک سٹیپ جسے کہتے ہیں وہ ہم غلط لیے بیٹھیں، تو بعد میں پھر ہمیں افسوس ہوگا. تو اس لیے ذرا بالکل ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے. اور جو اب آپ اس ٹاسک پہ کام کر رہے ہیں، وہ انتہائی ٹھنڈے دماغ سے تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، پروفیشنلز کی رائے لے کے چل رہے ہیں. اور صرف اس بات پہ یقین رکھیے گا کہ انشاءاللہ ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ مایوس نہیں کرے گی. باقی میں نے آپ کو بتایا کہ ادھر میرے ساتھ کیا سچویشن چل رہی ہے. ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس اتنا وقت ہو کہ میں اسی طریقے سے آپ کو ایکٹیو نظر آؤں. دعا کیجیے گا انور بھائی کے لیے، اللہ پاک خیر عافیت رکھے. اگلے 2-3 دن ہیں ذرا امپورٹنٹ، تو اللہ خیر کرے. تو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی فیس ٹو فیس میٹنگ کا بھی ارینج کیا جائے گا. اور جو احباب آنا چاہیں گے ہم سب ان کو ویلکم کریں گے، آئیں. لیکن کوئی فزیکل پریکٹیکل ایکشن پلان کے ساتھ آئیں کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا. ریزن یہ ہے کہ 4-5 تاریخ تک چیزیں کافی حد تک کلیئر ہو چکی ہوں گی، اور اس کے بعد اگر ہم کوئی ڈیسیژن لیں گے تو وہ ایک پائیدار ڈیسیژن ہوگا. تو حالات و واقعات پہ نظر رکھیں. اور کوئی امپورٹنٹ نیوز اگر آپ کو میڈیا پہ نظر آتی ہے ڈسکسیبل، بے شک آپ میرے ساتھ پرسنل میں شیئر کیجیے گا، میں بھی دیکھنے کی کوشش کروں گا. پھر حالات و واقعات کو دیکھ کے تو پھر کوئی ایک فیزیبل پریکٹیکل جسے کہتے ہیں نا کوئی ایکشن پلان انشاءاللہ ترتیب دیں گے. لیکن جسے کہتے ہیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. تو ونس اگین دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ مجھے جیسے وقت ملے گا تو میں آپ سے ضرور رابطے میں رہوں گا. تھینک یو ویری مچ.